بغداد کی مشہور عدالت میں قاضی عبد الرحمن اپنے شاگرد کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آج وہ اپنے شاگرد کی سمجھ اور فہم کو جانچنے کے لیے ایک انوکھا مقدمہ پیش کرنے والے تھے۔ قاضی نے گہرائی سے اپنے شاگرد کی طرف دیکھا اور کہا، آج تمہاری سمجھ کا امتحان ہوگا۔ میں ایک مقدمہ پیش کر رہا ہوں اور ہر ایک کو اپنی سمجھ کے مطابق اس پر فیصلہ لکھنا ہوگا۔ جو سب سے درست فیصلہ دے گا وہی میرا قابل شاگرد ہوگا۔ شاگرد بے چینی سے قاضی کی بات سن رہے تھے۔ آخرکار قاضی نے مقدمہ بیان کیا۔ ایک شخص کے گھر مہمان آئے۔ اس نے مہمانوں کی خوب خاطر مدارات کی۔ توجہ جیم کو دودھ لینے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنا سکے۔ ملازم دودھ کا برتن سر پر رکھے آ رہا تھا کہ اچانک اوپر سے ایک چیل گزری۔ اس کے پنجوں میں ایک سانپ تھا۔ سانپ کے منہ سے زہر کے قطرے دودھ میں جا گرے۔ مہمانوں نے کھیر کھائی اور سب ہلاک ہو گئے۔ اب بتاؤ کہ اس واقعے کا اصل قصوروار کون ہے؟ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ شاگرد غور و فکر میں پڑ گئے کہ کیا قصور ملازم کا ہے یا گھر کے مالک کا، یہ صرف تقدیر کا کھیل ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ ہر شاگرد اپنی اپنی جہان کے مطابق رائے لکھے اور مجھے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جہان کے مطابق کون سب سے بہتر فیصلہ لکھتا ہے؟ شاگرد نے اپنے قلم اٹھا لیے اور سوچ میں ڈوب گئے۔ یہ مقدمہ صرف قاتل ڈھونڈنے کا نہیں تھا بلکہ ایک امتحان تھا کہ ایک جج کیسے فیصلہ کرتا ہے۔ قاضی عبد الرحمن کے شاگرد نے کاغذ پر قلم چلانا شروع کیا۔ ہر ایک نے اپنی جہان کے مطابق کافی غور و فکر کے بعد اپنے خیالات لکھے اور سب نے اپنی اپنی جہان اور چالاکی سے مقدمے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ قاضی نے باری باری سب کے فیصلے سنے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون سب سے زیادہ عقل مند اور انصاف پسند ہے۔ سب سے پہلے شاگرد نے اپنی تحریر کاغذ کے سامنے رکھی اور بڑے اعتماد سے کہا، حضور، اس مقدمے میں سب سے بڑا قصور ملازم کا ہے۔ اگر وہ دودھ کے برتن کو ڈھک کر لاتا تو زہر کے قطرے دودھ میں نہ گرتے اور میں مہمانوں کی جانیں بچا لیتی۔ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ لہذا اصل قاتل وہی ہے اور اسے سزا ملنی چاہیے۔ عدالت میں شاگرد کی رائے پر سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کئی شاگرد اس دلیل پر اتفاق کر رہے تھے اور کئی شاگرد کے چہروں پر الجھن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ قاضی عبد الرحمن نے شاگرد کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، تمہاری بات میرے خیال میں وزن تو ہے، لیکن ایک جج کو صرف ایک پہلو سے نہیں بلکہ ہر پہلو سے دیکھنا چاہیے۔ یقیناً ملزم کو دودھ کا برتن توڑ دینا چاہیے تھا، لیکن کیا اس کی غلطی اتنی بڑی ہے کہ اسے قاتل قرار دے دیا جائے؟ قاضی عبد الرحمن کی یہ بات سن کر شاگرد ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ شاگرد ہاں میں سر ہلا رہے تھے اور کچھ سوچ میں گم تھے۔ قاضی نے اپنی بات جاری رکھی، ہاں غلطی کرنا جرم نہیں ہے، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا تو یہ جرم ہوتا۔ کیا اسے معلوم تھا کہ چیل دودھ میں زہر ڈال دے گی؟ نہیں تو پھر وہ قاتل کیسے ہوا؟ ایک جج کا کام صرف الزام لگانا نہیں بلکہ حقیقت تک پہنچنا ہے۔ یہ سن کر پہلا شاگرد خاموش ہو گیا۔ اب سب کی نظریں دوسرے شاگرد پر تھیں کہ وہ کیا نیا نکتہ پیش کرتا ہے۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ قاضی عبد الرحمن نے شاگرد پر نظر ڈالی۔ پہلا شاگرد قاضی کے سوال سے لاجواب ہو چکا تھا۔ اب باری دوسرے شاگرد کی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے کھڑا ہوا اور اپنی تحریر قاضی کے سامنے رکھی۔ حاضری، میرے حساب سے اس غلطی کا اصل ذمہ دار گھر کا مالک ہے۔ مہمان ان کے گھر آئے تھے تو اس کا حق بنتا تھا کہ وہ ان کی حفاظت کو یقینی بناتا۔ اگر وہ کھیر ان کے سامنے رکھنے سے پہلے خود چکھ لیتا تو زہر کا اثر صرف اسی پر ہوتا ہے، باقی سب مہمانوں کی جانیں بچ جاتی ہیں۔ یہ سن کر عدالت میں دوبارہ سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ شاگرد ہاں میں سر ہلا رہے تھے جیسے انہیں یہ دلیل مان لی گئی ہو، اور کچھ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا جیسے وہ اس دلیل میں کچھ خامیاں دیکھ رہے ہوں۔ قاضی عبد الرحمن نے شاگرد کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے ایک اچھی بات کی ہے، مگر یہ دلیل انصاف کے اصول پر پوری نہیں اترتی۔ شاگرد حیرانی سے قاضی کی طرف دیکھنے لگے۔ قاضی نے اپنی بات جاری رکھی، گھر کے مالک کو واقعی ذمہ دار ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ حادثہ غیر متوقع تھا۔ اگر کسی کھانے میں زہر ملایا جائے اور وہ کھانے والا اس سے بے خبر ہو تو کیا وہ خود ذمہ دار ہوگا؟ اگر یہی اصول اپنایا جائے تو ہر وہ شخص جو خود کھانا تیار کرتا ہے، ہر نقصان کی ذمہ داری اس کے سر پر ڈال دی جائے گی، چاہے وہ بے قصور ہی کیوں نہ ہو۔ یہ انصاف نہیں بلکہ ظلم ہوگا۔ دوسرا شاگرد بھی جو اپنی دلیل پر پورا یقین رکھتا تھا، قاضی کی بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا اور باقی شاگردوں کے چہروں پر بھی سنجیدگی چھا گئی۔
قاضی نے کہا کہ ایک جج کا کام صرف الزام لگانا نہیں بلکہ ہر پہلو کو جانچنا ہے۔ اگر ہم ہر بے گناہ کو سزا دینے لگے تو انصاف کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اب تیسرے طالب علم کی باری تھی جو ایک منفرد نقطہ نظر پیش کرنے والا تھا۔ اب سب کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں کہ اس نے کیا دلیل لکھی ہے۔ عدالت میں سنجیدگی کا عالم تھا۔ قاضی عبد الرحمن کی موجودگی طالب علم کو حیران کر رہی تھی۔ پہلے دو طالب علم اپنی دلیلوں میں ناکام ہو چکے تھے۔ اب سب کی نظریں تیسرے طالب علم پر تھیں جو اپنے انداز میں سوچنے والا تھا۔ وہ بڑے اعتماد سے اٹھا اور اپنی دلیل قاضی کے سامنے رکھ دی۔ حضور، میرے مطابق اس مقدمے میں کوئی بھی مجرم نہیں بلکہ یہ تقدیر کا کھیل تھا۔ جو مہمان اس حادثے میں مرے ان سب کی قسمت میں یہی لکھا تھا، چیل کا گزرنا، سانپ کا پنجوں میں ہونا اور زہر کا دودھ میں گرنا، یہ سب قدرت کی جانب سے پہلے سے طے شدہ تھا، اس لیے اس معاملے میں کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ عدالت میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ شاگرد اس دلیل سے متاثر ہوئے اور کچھ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ سب کی نظریں قاضی کی طرف تھیں کہ اس دلیل پر قاضی کیا کہتے ہیں۔ قاضی نے گہری سانس لی اور تیسرے شاگرد کو غور سے دیکھا، پھر نرمی سے بولے، تمہاری بات میں سچائی ہے کہ اس میں تقدیر کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، لیکن کیا تمہارا مطلب یہ ہمیں ہر جرم کو تقدیر کا نام دے کر سزا دینا بند کر دینا چاہیے؟ اگر عدالت میں کوئی چوری کا مقدمہ آئے اور ہم یہ کہہ دیں کہ چور کی قسمت میں چوری لکھا تھا تو کیا چور کو آزاد کر دینا چاہیے؟ اگر کوئی قتل کرے اور کہے کہ یہ تقدیر میں تھا تو کیا قاتل کو چھوڑ دینا چاہیے؟ قاضی کی بات سن کر شاگرد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ ہلکی سی آواز میں بولا، لیکن عمل دخل ہوتا ہے، لیکن کیا تمہارا مطلب یہ ہمیں ہر جرم کو تقدیر کا نام دے کر سزا دینا بند کر دینا چاہیے؟ اگر عدالت میں کوئی چوری کا مقدمہ آئے اور ہم یہ کہہ دیں کہ چور کی قسمت میں چوری لکھا تھا تو کیا چور کو آزاد کر دینا چاہیے؟ اگر کوئی قتل کرے اور کہے کہ یہ تقدیر میں تھا تو کیا قاتل کو چھوڑ دینا چاہیے؟ قاضی کی بات سن کر شاگرد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ ہلکی سی آواز میں بولا، لیکن حضور، کچھ واقعہ قسمت کے کھیل ہوتے ہیں، ان میں کسی کی نیت کا دخل نہیں ہوتا۔ قاضی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی تو جج کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ تقدیر اور انصاف میں فرق کرے۔ اگر ہر جج ہر مقدمے کو قسمت پر چھوڑ دیا جائے تو انصاف ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں ان کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے۔ انصاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ظالم کو چھوڑ دیں اور بے گناہ کو روتا چھوڑ دیں۔ یہ سن کر شاگرد خاموش ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ انصاف کرنا صرف فیصلے سنانا نہیں بلکہ عدل کے اصولوں پر چلنا بھی ہے۔ اب سب کی نظریں چوتھے اور آخری شاگرد پر تھیں جس کا جہان سب سے مختلف تھا۔ سب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ عدالت میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ پہلے تین شاگرد کی جہان اور ان کی دلائل مسترد ہو چکی تھی، اب سب کی نظر چوتھے شاگرد پر تھی۔ وہ ایک سنجیدہ اور فکر کرنے والا طالب علم تھا جس کے فیصلے ہمیشہ مختلف ہوتے تھے۔ اس نے قاضی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کھڑا ہے کر اپنی تحریر قاضی کے سامنے رکھ دی۔ حضرت، میرے نزدیک سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ دودھ میں زہر کیسے گرا بلکہ یہ ہے کہ یہ واقعہ کس نے دیکھا۔ چوتھے شاگرد کی بات سن کر عدالت میں ایک بار پھر سرگوشیاں ہونے لگیں۔ قاضی نے شاگرد کی طرف دیکھا اور کہا، اپنی بات کھل کر بتاؤ۔ شاگرد نے پرعزم لہجے میں کہا، یہ مقدمہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ چیل کو سانپ کو پکڑے ہوئے کس نے دیکھا، سانپ کے منہ سے زہر کو گرتے ہوئے کس نے دیکھا، دودھ میں زہر ملتے ہوئے کس نے دیکھا۔ اگر یہ منظر صرف ملازم نے دیکھا تو وہی سب سے زیادہ مشہور ہے، اگر گھر کا مالک نے دیکھا تو وہی سب سے زیادہ اس کا ذمہ دار ہے، اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے یہ کہانی بنائی، کیونکہ سب سے پہلے اسی کو معلوم تھا کہ دودھ میں زہر ہے۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ قاضی عبد الرحمن کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور شاگرد کی طرف غور سے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولے، یہی سب سے درست فیصلہ ہے کہ عدالت میں ثبوت اور گواہوں کے بغیر کسی کو مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ جج کا کام ہے کہ وہ ہر بات کی گہرائی میں جا کر اصل حقیقت تک پہنچے، نہ کہ صرف ظاہری بیانات پر فیصلہ دے۔ شاگردوں کے چہروں پر خوشی اور حیرت کے اثرات نمایاں تھے۔ قاضی نے چوتھے شاگرد جہان کو سراہا اور اعلان کیا کہ صرف یہی شاگرد منصب قضا کا اہل ہے، کیونکہ ایک جج کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ ہر پہلو پر غور کرے اور بغیر ثبوت کسی کو مجرم نہ ٹھہرائے۔
चौथे शागिर्द ने खुशी और फखर के मिले जले जज्बात के साथ झक कर काजी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई क्योंकि काजी ने एक और अहम सबक देने का फैसला कर लिया था। अदालत में खामोशी छाई हुई थी। सब शागिर्द काजी अब्दुर्रहमान की बातों से मुतासिर हो चुके थे। चौथे शागिर्द की गहरे सोच ने यह साबित कर दिया था कि सच्चा जज वही होता है जो हकीकत की तह तक पहुंचे और बगैर सबूत किसी को मुजरिम न ठहराए। काजी ने अपने शागिर्द की तरफ देखा और कहा, आज तुम सब ने सीखा कि कानून सिर्फ इल्म की किताबें पढ़ने से नहीं बल्कि गौर व फिक्र और दानिशमंदी से समझा जाता है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी सबक दूंगा जो तुम्हारी आने वाली जिंदगी में काम आएगा। सबसे ज्यादा फायदा शागिर्द को काज की तरफ मुतवज्जे होने से होगा। और काजी ने बात शुरू की कि इंसाफ सिर्फ सच बोलने का नाम नहीं बल्कि सच को पहचानने का भी है। अक्सर ऐसा होता है कि झूठ बड़ी महारत से बोला जाता है और सच को छुपाया जाता है। अगर कोई काजी सिर्फ लोगों की बातों पर फैसला करेगा और अक्ल से काम नहीं लेगा तो वो कभी भी इंसाफ नहीं कर सकेगा। शागिर्द बड़ी तवज्जो से काजी की बात सुन रहे थे। काजी ने अपनी बात जारी रखी कि आज के मुकदमे में तुम में से कुछ ने मुलाजिम को कसूरवार ठहराया, कुछ ने मालिक को और कुछ ने तकदीर को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन एक अच्छे जज का फर्ज होता है कि वो हकीकत को तलाश करे, न कि सिर्फ ज़ाहिरी बातों पर यकीन करे। अगर किसी ने चील को सांप पकड़ते हुए नहीं देखा, दूध में जहर गिरते हुए नहीं देखा, तो ये मुकदमा सिर्फ क़ियास आराई पर मबनी था और अदालत में क़ियास की बुनियाद पर फैसले नहीं दिए जाते। शागिर्द हैरानी से सर हिलाने लगे। काजी ने मजीद कहा कि तुम्हें जिंदगी में ऐसे कई मुकदमे मिलेंगे जिनमें हकीकत को छुपाया जाएगा। लोग अपनी चालाकी से झूठ को सच बनाकर पेश करेंगे, मगर एक सच्चे जज को हमेशा हकीकत तलाश करनी चाहिए। वो जज सबसे बेहतर होता है जो ज़ाहिरी हकीकत पर नहीं इत्तिफा करता, नहीं बल्कि गहरी छानबीन के बाद फैसला करता है। ये कहते ही काजी अब्दुर्रहमान ने चौथे शागिर्द की तरफ देखा और कहा, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे काजी बनने के लायक हो। तुम्हारे अंदर वो खूबी है जो एक मुंसिफ की है। जब तुम अदालत में बैठे हो तो हमेशा याद रखो कि इंसाफ सिर्फ कानून के मुताबिक नहीं बल्कि अक्ल, तजर्बे और हिकमत से भी किया जाता है। चौथे शागिर्द ने झककर काजी का शुक्रिया अदा किया। बाकी शागिर्द भी चौथे शागिर्द की दानिशमंदी से मुतासिर हो चुके थे। आज वो जान चुके थे कि इंसाफ सिर्फ कानून के मुताबिक फैसला करने का नाम नहीं बल्कि हकीकत की तह तक पहुंचने का नाम है। अदालत में मौजूद सब लोग काजी अब्दुर्रहमान की तारीफ कर रहे थे। ये मुकदमा न सिर्फ शागिर्द के लिए एक सबक था बल्कि एक ऐसी मिसाल थी जो जिंदगी भर याद रखी जाएगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।